اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یوم لا ينفع مال وبنون، یوم جس دن لا ينفع نہیں فائدہ دے گا مال مال ولا بنون اور نہ بیٹے، یعنی قیامت کے دن مال اور بیٹے کوئی نفع نہیں دیں گے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ ابھی میں سفر سے جب آ رہا تھا تو راستے کے اندر ہی میں اس کو پڑھ رہا تھا کہ ہماری دوڑ جو ہے نا، اگر انسان صحیح سوچے تو اسی مال کے لیے اور اسی اولاد کے لیے ہر وقت انسان جو ہے نا حرکت کے اندر ہے کہ میرا مال زیادہ ہو جائے، میری اولاد کو سہولیات مل جائیں، اس سے آگے کوئی چیز ہی نظر نہیں آتی۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مال اور یہ اولاد کسی کو کچھ نفع نہیں دے، یعنی جس کام کے لیے میں نے ساری زندگی گزار دی ہے بلکہ کھپا دی ہے، وہ چیز قیامت کے دن مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں دے رہی۔ اگر یہ بات آج انسان کو سمجھ آ جائے نا تو میرے خیال میں ہمارے حالات جو ہے نا اس سے کہیں مختلف ہوئے، کہ جن کے لیے میں دوڑ رہا ہوں اور اپنے شب و روز اس کے لیے صرف کر رہا ہوں، تو قیامت کے دن یہی اکٹھا کیا ہوا مال جو ہے، یہی مال مجھے نفع نہیں دے گا، اور یہ اولاد جس کا پیٹ پالنے کے لیے جو ہے نا میں اتنی تگ و دو کر رہا ہوں، یہ مجھے نفع نہیں دے گی، تو میں اپنی زندگی برباد کیوں کر رہا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال وبنون، اس دن کوئی مال اور کوئی بیٹے کوئی نفع نہیں دیں گے، یعنی قیامت کے دن آخری پاروں کے اندر جا کر ہم پڑھیں گے یوم یفر المرء، کیسے الفاظ اللہ تعالیٰ نے بولے ہیں، فر یفر، بھاگنا دوڑنا، کہ بندہ اپنے بھائی سے دوڑے گا، اپنی بیوی سے دوڑے گا، اپنے بچوں سے دوڑے گا، اپنے والدین سے دوڑے گا، کوئی اس کی پہچان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ آج قیامت کا دن ہے، ہر بندے کو اپنے لیے نیکی چاہیے۔ تو جب اپنے لیے نیکی چاہیے تو قیامت کے دن بھاگ دوڑ جاری ہے، کوئی نہیں سوچے گا یہ میرا بیٹا ہے تو مجھ سے پیچھے رہ گیا، یہ میرا والد ہے تو مجھ سے پیچھے رہ گیا، نہیں، میرے اوپر کیا گزر رہی ہے میں صرف یہ سوچ رہا ہوں، مجھے نہ والدین کی ہوگی، نہ اپنی اولاد کی ہوگی، نہ اپنے بیوی بچوں کی ہوگی، صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں گا کہ یا اللہ مجھے بخش دینا، مجھے بچا لینا۔ اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ قیامت کا دن کہ جس دن نہ مال اور نہ بیٹے یہ کچھ نفع نہیں دیں گے، الا مگر من ات اللہ، جو کوئی لے آیا اللہ کے پاس بقلب سلیم، سلامتی والا دل۔ اگر کوئی بندہ سلامتی والا دل اللہ کے پاس لے آتا ہے تو وہ قیامت کے دن کامیاب ہوگا۔ دل کہاں پر ہے؟ دل یہاں پر ہے، اندر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اندر کے باہر جو ہے نا اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ دل کیسا ہے۔ اگر دل اچھا ہے نا تو اوپر حبشی غلام بھی ہونا تو پھر بھی وہ زمین کے اوپر چلتا ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، کیونکہ معاملہ دل کا ہے، اوپر شکل کا نہیں۔
تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دل کو دیکھتا ہے کہ دل کے اندر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح ہم قربانیاں کرتے ہیں، کوئی 1,00,000 2,00,000 4,00,000 10,00,000 کا جو ہے نا جانور قربان کرتا ہے، تو اللہ کو ان جانوروں کا گوشت نہیں چاہیے، اللہ کو ان کا خون نہیں چاہیے۔ اللہ کو کیا چاہیے؟ اللہ دیکھتا ہے دل میں کیا ہے، تقوی کتنا ہے، پرہیزگاری کتنی ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، یہ اللہ کو چاہیے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ مگر من ات اللہ، جو آیا اللہ کے پاس بقلب سلیم، سلیم دل کو لے کر۔ سلیم دل کون سا؟ ایک تو ہے کہ دل کو لے کے آیا، اس کے بعد فرمایا سلیم دل۔ سلیم اس کو کہتے ہیں جو بالکل صحیح سلامت، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بیماری نہ ہو، نہ اس کے اندر کفر ہے، نہ اس کے اندر شرک ہے، نہ اس کے اندر بدعت ہے، نہ اللہ کی کوئی نافرمانی ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نافرمانی ہے، نہ کسی کے متعلق وہ غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، اور نہ ہی کسی کے متعلق غلط سوچ رکھنے والا، اور نہ ہی کسی کے اوپر کوئی ظلم و ستم کرنے والا۔ ایسا قلب سلیم جو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں لے کے آئے گا، وہ قابل قبول ہے۔ سلیم کا معنی عربی گرامر کے اندر جو ہے نا، اس انسان کو بھی کہا جاتا ہے جس کو کسی سانپ نے ڈس لیا، اس کو بھی سلیم کہتے ہیں۔ اس کو سلیم کیوں کہتے ہیں؟ جس انسان کو سانپ ڈستا ہے اس کی کیفیت شاید آپ میں سے کسی نے کبھی دیکھا ہو، اس کو کیا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ابھی سانپ نے ڈسا ہے، اس کا زہر جسم میں پھیلے گا، ابھی میری موت آئی، میں گیا۔ عربی ڈکشنری کے اندر یہ لفظ جو ہے وہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ جو مومن بندہ ہے قلب سلیم والا، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جس کو سانپ ڈس لے ہر وقت وہ تڑپتا رہتا ہے، ایسا ہی مومن بندہ اللہ کے ڈر سے تڑپتا رہتا ہے، اس کا دنیا کے اندر دل لگانے کو جی نہیں چاہتا، وہ ہر وقت اسی سوچ میں رہتا ہے کہ اگر میں اسی حالت میں مر گیا تو میرا کیا بنے گا، اسی حالت میں موت آ گئی تو میرا کیا بنے گا، ہر وقت اسی فکر میں رہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قلب سلیم۔ اگر دونوں معنوں کے اندر لے لیا جائے تو وہ دل جو بالکل صحیح سلامت ہے، کفر سے بھی، شرک سے بھی، غیبت سے بھی، چغلی سے بھی، ظلم و زیادتی سے بھی، ہر چیز سے وہ بالکل پاک ہے، صاف ہے، صحیح سلامت ہے، یہ دل اللہ کو قیامت کے دن چاہیے۔ اگر کوئی بندہ یہ دل لے کر اللہ کے دربار میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ اگر کسی کے پاس یہ دل نہ ہوا تو یاد رکھ لو قیامت کے دن ہمیں کٹہرے میں لازمی کھڑا کیا جائے گا، اور اگر کٹہرے کے اندر کھڑا کر دیا گیا نا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہم سے پوچھ لیا گیا تو پوچھنے کے اندر ہم جواب نہیں دے سکیں گے، پھر اللہ کے دربار میں جو ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ قیامت کے دن ہم سے مناقشہ نہ ہو، اللہ ہم سے پوچھ گچھ نہ کرنا، جیسے تیسے اعمال ہیں یا اللہ ان کو قبول کر لینا اور اپنی جنت عطا کر دینا، جہنم سے بچا لینا۔ اگر یہ دعا ہر وقت کرتے رہو تو ممکن ہے قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں اپنی جنت عطا کر دے، کیونکہ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی یہی ارشاد فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس بندے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو۔ تو کوشش کرو کہ ہماری زندگی جو گزر رہی ہے نا
وہ کامیابی کی طرف جائے، ناکامی کی طرف نہ جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائیں تو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے۔ اگر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو پھر لمبی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر ناکامی انسان کی تباہی ہی تباہی ہے۔ یہاں تو اگر میں نے کچھ کر لیا ہے تو رات کو کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو تو میں اللہ کے سامنے حاضری دے سکتا ہوں کہ یا اللہ آج سے پہلے میرے سارے پچھلے گناہوں کے اوپر قلم پھیر دے۔ تو وہ تو آسمان کا رب اختیارات ہے نا اس کے پاس، وہ تو جس کے چاہے گناہوں کو معاف کر دے، اس کو کوئی پوچھنے والے نہیں ہے۔ تو آج دنیا کے اوپر رہتے ہوئے اپنی عزت بچا کے بھی اپنے رب سے گناہوں کی معافی میں لے سکتا ہوں، لیکن اگر قیامت کے دن مجھے دربار میں کھڑا کر لیا گیا پھر عزت بھی نہیں بچے گی اور گناہوں کی وجہ سے مجھے سزا بھی لازمی ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کے اوپر رہتے ہوئے عزت کے ساتھ اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔